ایک تو پہلا کیا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک تو عہد کو توڑتا ہے، دوسرا رشتہ داریوں کے حقوق پامال کرتا ہے، تیسرا زمین میں فساد مچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عقیدوں کا بیان کر رہے ہیں ہمارے اوپر جو فرض ہیں کرنا، جو ہم کہہ دیتے ہیں نا بڑی آسانی سے، باجی میرا دل نہیں مانتا، میرا دل سخت ہو گیا، اس سے میں بات نہیں کروں گی۔ بھاڑ میں گیا ہمارا دل، اللہ کا حکم بڑا ہے میرا دل۔ اللہ نے جو حکم ہمارے اوپر نازل کر دیا، ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیا، بھائی جو توڑے اس سے جوڑو، تبھی برکت ہے، تبھی برکت ہے، جو توڑے اس سے جوڑو۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے نبی میں اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت اچھا کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے وہ جواب آگے سے نہیں دیتے، وہ اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتے۔ وہ جب بھی کھا کے جاتے یہ پکا لیتا، یہ کر لیتا، کسی کی مدد کر دیتا ہوں، وہ میرے ساتھ ویسا معاملہ نہیں رکھتے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ سنسیئر ہوں، میں ہر کام میں ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، ان کی ایک کال پہ آ جاتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد حاصل ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہو، تو پھر تم ایسے ہی کرتے رہو جیسے کرتے ہو۔ اب ہم کون نہیں چاہتا، ہم میں سے مجھے بتائیں کہ ہم سب کہتے ہیں ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہو، ہم اللہ کے ہر کام میں اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہو جائے، ہمارے ساتھ اللہ ہو جائے ہیں۔ تو پھر جب ہمارے ساتھ اللہ آ گیا ہے، ہمیں اللہ مل گیا ہے، تو پھر ہم کیوں اللہ کے اس معاملے میں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی اپریشیٹ کرے، کوئی میری تعریف کرے؟ کیوں ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ہماری تعریف کرے؟ ہمیں کسی کی تعریف نہیں چاہیے بھائی، ہمیں اللہ کی تعریف چاہیے، ہمیں کسی کی تعریف نہیں چاہیے، ہم سے اللہ راضی ہو۔ جو آپ کے گھر آ رہا ہے اس سے امید نہ رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کو مل جائے تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے جائیں، خاص طور پہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرتے جائیں، اچھائی کرتے جائیں رشتہ داروں کے ساتھ۔ ان کے ساتھ یہ نہ رکھیں معاملہ آپ کہ میں جو ہے ان کے ساتھ اچھا کروں یا برا کروں، کیونکہ میرے ساتھ تو یہ برا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے اکارڈنگلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے تو آپ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرتے رہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کی ویسے ہی مدد کرتے رہیں جیسے آپ کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ویسے ہی حسن سلوک صلح رحمی کرتے رہیں جیسے وہ کرتے ہیں۔ باجی میں تو سلام کرتی ہوں، اگلا جواب دینا پسند نہیں کرتا، سلام کرنے پہ اجر ہے، اس کے جواب نہ دینے پہ آپ کی پکڑ نہیں ہے۔ آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں اس کا اجر ہے آپ کو کہ آپ نے پہل کر دی، آپ کے اس کے جواب نہ دینے پہ آپ کی پکڑ نہیں ہے، آپ کو اس کا اجر مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ تو کہاں تھے ہم لوگ؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ سبحان اللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ اللہ سوال کر رہا ہے تم کیسے کر لیتے ہو بھائی یہ سب کافروں سے؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں الیہ ترجعون، اسی کے پاس لوٹ کر چلے جانا ہے۔ کیسی اکڑ میں تیری اور میری اوقات کیا؟ مٹی سے اٹھے مٹی میں چلے جانا ہے۔ آخرت اچھی بن جائے، اصل کامیابی تو یہ ہے۔ من زحزح عن النار فقد فاز، جو آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پیسہ بنگلہ فیکٹریاں بنانے والا نہیں، اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ قد افلح المومنون، اللہ کہتے ہیں میری نظر میں مومن کامیاب ہے۔ اور ہمارے تو اللہ نے ایسے پیکیجز رکھ دی